آج کی جو امام سجاد علیہ السلام کی جو شہادت ہے، تعزیت و تسلیت۔ آپ کو بھی جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عاشورہ کے بعد میں جو حالات پیش آئے، کوفہ گیا قافلہ، پھر کوفے سے شام۔ کوفے تک کا سفر بہت جلدی تھا، کوفہ سے شام تک کا سفر ہر جو سٹی، ہر جو راستے میں پڑتا تھا انہوں نے وہ چوز کیا کہ سب جگہ پہ عبرت ہو، کوئی حکومت کے خلاف آواز نہ اٹھائے، کیونکہ ان کو لوگوں کے سامنے مشہور یہ کیا تھا کہ یہ باغی ہیں، حکومت کے خلاف انہوں نے سر اٹھایا تھا، اس لیے ان کا ہم نے سر قلم کر دیا ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ جہاں جہاں سے یہ لشکر جائے گا وہاں پہ تبلیغ ہوتی جائے گی۔ یہ خدا کی طرف سے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو تذلیل کریں گے، لیکن یہ خدا کی طرف سے دین تھی کہ اہل بیت کا پیغام اور حقائق کو اور مقصد عاشورہ اور ہدف کربلا کو لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ اسیران کربلا تو جا نہیں سکتے تھے، یہاں پہ مجبوری ہو گئی، وہ لے کر خود جا رہے تھے، وہ اس نیت سے لے کر جا رہے تھے کہ ان کی تذلیل ہو اور دوسروں کو عبرت ہو، لیکن اسی کا ویک پوائنٹس کو پازیٹیو پوائنٹس بنا کر انہوں نے اپنی تبلیغ کو جاری رکھا، بی بی زینب اور امام سجاد علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے خطبے سے پہلے ایک چیز بتانا بہت ضروری یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کو یہ پہچاننا ہے، بیک گراؤنڈ کو، محتوائے اس قصے کو جاننا ضروری ہے۔ جس طرح سے اس سے پہلے بھی بحث ہو رہی تھی، کوئی چیز اگر ہوتی ہے تو اس کو بیک کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اس کے پس منظر نہیں سمجھ میں آتا ہے، وہ اصل چیز بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ جیسے ابھی جو باتیں ہو رہی تھی، جو پاکستان میں جو سنی شیعہ کا بڑی ریلی نکال کر کافر کافر شیعہ کافر کے نعرے لگائے، یہ کہ وہ کہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ چھوٹی چیز میں ہمیں گمراہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے بڑے مقاصد ہیں، وہ ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم چال چلیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن خداوند عالم بھی بہترین پلان کرنے والوں میں، انشاءاللہ خدا کا پلان ہی سکسیس رہے گا۔ بہت دفعہ ان کے پلان ناکامیاب ہوئے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی پلان ان کا ناکامیاب ہوگا ضرور انشاءاللہ۔ اب اس کے محتوا جو ہم کیا پہلے سے بھی ہم پرانے کے سٹوریز کو پڑھیں گے، قصوں کو پڑھیں گے تو آج کے حالات بھی سمجھ میں آئیں گے، بہتر سمجھ میں آ جائیں گے آج کیا ہو رہا ہے۔ جس طرح سے حاکم بھی بولا نا، تاریخ اسلام اس لیے میں زیادہ پڑھ رہا ہوں تاکہ پرانے سٹوریز کو آج کے سٹوری سے جمانے سے بہت سی چیزیں بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اپنے آپ میں اس کو آپ اچھے طریقے سے تحلیل کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور لوگوں کو سمجھا بھی سکتے ہیں۔ کوفے کا حالات، شام کی حالت مختلف حالات۔ کوفے میں وہاں کے لوگ امام علی کے خطبوں سے آگاہ تھے، اہل بیت کو کئی حد تک جانتے تھے، بی بی زینب کے جو قرآن کے دروس ہوتے تھے اس میں کئی خواتین شرکت کر کے جانتی تھی بی بی زینب کو، اور ان کے مقاصد کو بھی جانتی تھی، ان کے اہداف کو بھی جانتے تھے، یعنی کل ملا کر اکثریت کوفہ اہل بیت سے ناآشنا نہیں تھے، اہل بیت کی اچھائیوں کو جانتے تھے اور اہل بیت کے اہداف کو بھی جانتے تھے۔ وہاں پر کس حالات نے، کس وجہ سے جو وہ پیچھے ہو گئے اور وہ کامیاب ہو گئے وہ الگ میٹر ہے، اس میں ابھی فی الحال جانا نہیں ہے مجھے، کیونکہ لمبا ٹائم لگ جائے گا اس میں جانے سے۔ تو کل ملا کر وہاں کے لوگوں میں آشنائی تھی۔ کیا بول رہے ہیں عتیق؟ آواز نہیں آ رہی تمہاری۔ ہم کچھ کہہ رہے تھے؟ نہیں، اچھا نو پرابلم، میں سوچا شاید کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو وہ چیزیں کوفے میں لوگ آشنا تھے، وہاں کے خطبات جب پڑھے بی بی زینب نے تو لوگ وہاں کے روئے ہیں، کیونکہ ان سے آشنا ہی رکھتے تھے، جانتے تھے، لیکن بصیرت نہیں تھی وہاں پہ، صرف بصیرت کی کمی تھی، وقت کی کمی تھی۔ وہاں پہ جو توابین بھی بعد میں جو نکلے ہیں اکثر کوفے کے لوگ تھے، جو بعد میں انہوں نے انقلاب پیدا کیا، باقاعدہ لشکر تیار کیا، 4000 سے 5000 تک شہید ہوئے یا قتل ہوئے، جو بھی نام دے لیں، الگ الگ اس میں اختلاف رائے ہے، لیکن
جو بھی ہوا اس میں بحث میں نہیں جانا ہے. اے کاش اگر یہ جلدی بیدار ہو جاتے تو کربلا کا رخ، کربلا ہوتی ضرور لیکن اس طرح سے نہ ہوتی جس طرح سے ہوئی. خیر یہ الگ میٹر ہے. اب آتے ہیں ہم شام. شام کی کیا حالت ہے؟ شام میں کوئی فرد ایسا نہیں تھا کہ اہل بیت کو جانے. اگر کوئی جانتا تھا تو مخالف اسلام جانتا تھا. 40 سال تک وہاں پہ، یعنی رسول کے بعد میں خلفاء کے دور سے ہی شام میں امام علی کو گالیاں دینا شروع ہو گئی تھی. ہر خطیب جب جمعے کی نماز میں جاتا یا دوسرے خطبہ ہوتے، کچھ بھی جلسات ہوتے، جیسے بھی ہوتا، تو وہ خطیب اس کے بغیر نیچے اترتا نہیں تھا کہ اہل بیت کے خلاف، امام علی کے خلاف چند الفاظ نہ کہہ دے. اور تو معاویہ اور ابو سفیان کی تو تعریفیں تو بہت زیادہ تھی. تو یہ دور جب قافلہ شام میں پہنچا ہے، بہت بڑی مشکل تھی امام سجاد علیہ السلام کو کہ لوگوں کو سمجھائے تو کس طرح سے سمجھائیں. یا تو جانتے نہیں ہیں، جو جانتے ہیں وہ ان کے مخالف ہیں. کوفے کی طرح نہیں ہے، کوفے کا پس منظر الگ تھا. وہاں پہ لوگوں میں درد تھا. یہ جب فرزدق سے یا کسی اور سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں کہ مولا آپ کے ساتھ میں کوفوں والوں کے دل ہیں لیکن تلواریں ان کی آپ کی گردن پر ہیں. یہ ان کا کہنا تھا. واقعی بھی ایسے ہی تھا. محبت تھی، ہمارے اہل بیت علیہ السلام سے محبت تھی، لیکن بصیرت، سمجھ، لیٹ جاگنا وہ سب الگ بات ہے. شام میں بالکل مخالف، پورے خطبہ امام علی کو گالیاں دینے والے، اہل بیت کو گالیاں دینے والے. جب اعلان ہوا کہ وہ علی کی اولاد کو جو باغیاں تھے، جو سرکشی کیے تھے، ان کو لے کے آ رہے ہیں، تو لوگ وہاں پہ خوشیوں میں تھے. کوفے میں روتے بھی تھے، ان کے اوپر تلواریں بھی چلاتے تھے. ہمارے جیسے تھے، خدا نہ نعوذ باللہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی انہیں شمال میں ہیں. ہم روتے بھی ہیں لیکن ہمارے مقصد حسین پر ہمیں تلواریں بھی چلاتے ہیں. لیکن شام کے حالات ایسے نہیں تھے، پورے تلواریں بھی، دلیں بھی مخالف تھی. اب امام زین الدین اسلام کو ایسا خطبہ دینا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پہچانوائیں اور لوگوں کو اپنے طرف اٹریکشن کریں. یہ بہت بڑی سخت منزل ہوتی ہے، آسان کام نہیں ہے. بالکل ایک ایسا مجمع ہے، پورے کے پورے دشمن، پورے کے پورے دشمن. وہاں پہ کوئی، وہاں پہ ان کو چاہنے والا نہیں ہے. تو امام سجاد جب وہاں پہ گئے تو ایک سب سے پہلے تھکاوٹ جو چندین روز کی تھی، جو کربلا سے نکلی تھی، ایسی تھکاوٹ کہ اپنے گھر بار کو لٹا کر چلے تھے. کسی کا، ہم اگر گھر میں ہماری ایک نیچرل ڈیتھ بھی اگر ہو جاتی ہے تو 2-3 دن سدھرا نہیں جاتا انسان. اب حال ہی میں ہمارا اخی کا جو حال ہوا تھا، ان کے گھر والے، پورے آر فیملی، پورے اپنے گاؤں والے 2-3 دن دکھ میں تھے. یعنی ایسا دکھ کہ کچھ کام اور کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا، خصوصاً جو اقربا تھے. ایک نیچرل ڈیتھ کی وجہ سے. وہاں پر قتل تھا ایک کا نہیں، چھوٹے 6 ماہ کے علی اصغر سے لے کر امام حسین کے 57 سال تک، بلکہ حبیب نے مظاہر جو پتہ نہیں 70 سال کے قریب تھے، پتہ نہیں جتنی بھی ان کی ایج تھی، بوڑھے تھے. یعنی وہاں تک کے قتل ہوئے تھے، 1-2 نہیں، پورے 100 سے زیادہ شہید ہوئے تھے. اس کے علاوہ سب سے زیادہ انسان کو پیاری ہوتی ہے اس کی عزت، وہ ہے ان کا حجاب جو ان سے چھینا گیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ لے کے جاتے تھے، ہر جگہ تذلیل کرتے تھے، وہ تو اور ایک بات. اس کے علاوہ ہمارے امام سجاد اور قافلے کے ساتھ میں نیزے، یاد دہانی، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے دفن کر کے انسان آ جاتا ہے تو شاید تھوڑا بہت سکون مل جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں تھا. ساتھ میں نیزے تھے، بے چادریں اپنی ماں بہنیں پھپھیاں تھیں. تو وہ دکھ، درد، وہ توق، وہ زنجیریں، ہر چیز، اور اس وقت بیماری کا حالت. یہ بہت بڑی بات ہے جو بی بی زینب نے جو خطاب کیا، ہر جگہ پہ تبلیغ کی، امام سجاد نے ہر جگہ تبلیغ کی. یہ کسی کی بس کی بات نہیں ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس چیز کے بارے میں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہم بے قابو ہو جاتے ہیں.
صبر ہی نہیں کر پاتے. نعوذ باللہ کبھی کبھار کبھی جوان کی میت ہو جاتی ہے تو ناشیبہ الفاظ، ہمارے کفر آمیز الفاظ نکل جاتے ہیں. خدا کو ہی ہم کٹہرے میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ میں ہی ملا تھا، کہ میرا ہی گھر ملا تھا، کہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے. میں ایک بات بول رہا ہوں، ایکسیڈنٹ سے اگر کسی موت ہو جاتی ہے تو اس طرح سے الفاظ ہمارے نکل جاتے ہیں. وہاں پہ ایسا نہیں تھا، پورا چینج تھا. انسان کا جو چیز جو تھی وہ پوری ٹوٹلی قابل مقایسہ ہی نہیں ہے. وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. تو ہم لوگوں کو وہ سب پس منظر کو سمجھنا چاہیے کہ کس حالات میں یہ خطبہ ہوا. جب یہ گئے خطبے کے لیے، چلو ہو گیا. خطبہ دینے سے پہلے تو خطبہ کا تو کوئی ارادہ بھی نہیں تھا. جیسے ہی لشکر کو سمجھ کر نیزے پر امام حسین کے سر وغیرہ کو لے کے آئے، ایک اپنا جو یزید کا جو کیا کہتے ہیں اس کو، نام میں وائس تو نہیں کہہ سکتا، اس کو مولوی صاحب تو نہیں کہہ سکتا، ملا تو نہیں کہہ سکتا، بکا ہوا انسان چند پیسوں کی خاطر وہ گیا ممبر پر. تعریفیں پہ تعریفیں معاویہ، یزید اور آل ابو سفیان کی. جب پوری تعریفیں ختم ہوئی تو ان کا، کیونکہ ان کے شب و شتم سے ان کا دل بھرا ہوا تھا، جو پچھلے سالوں سے کئی سالوں سے وہ دیتے آ رہے تھے گالیاں، تو وہاں پہ نعوذ باللہ امام علی اور اہل بیت کے خلاف انہوں نے گالیاں دی اور اشارہ کیا امام حسین کی طرف، کہا کہ وہ انہی کی اولاد ہیں، اسی طرح سے یہ سر باغی ہیں، یہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں، جو کچھ بھی کہنا تھا کہہ دیا. جیسے ہی کہا وہاں پر امام سجاد نے ایک آواز اٹھائی. کیا کہا؟ ویلک ایھا المخاطب. سب سے پہلا جملہ ہے امام سجاد کا اس دربار میں. کیا؟ ویلک ایھا المخاطب، اے خطبہ دینے والے، اے جو چند پیسوں کے لیے، صاف بولتے ہیں کہ تیرے اوپر وائل ہو، تیرے اوپر لعنت ہو. جیسے ہی امام سجاد کی آواز اٹھی، اس کی آواز میں رکنت آنے لگی. ایک ہی بات کہا کہ کیا تو مخلوق کی رضا کے لیے خالق کا خشم، غضب، غصہ خرید رہا ہے اور اپنی جگہ جہنم بنا رہا ہے، آگ بنا رہا ہے اپنی جگہ کو. یعنی کل ملا کر یہ کہنا تھا کہ اپنے باتوں میں بتاؤں، یعنی تو چند پیسوں کے خاطر یہ جو گھٹیا انسان ہیں ان کی رضامندی کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، جو اصل حقیقی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، خداوند عالم کا غضب خرید رہا ہے، تو اس کا خشم خرید رہا ہے اور تیری جگہ جہنم ہے. جیسے ہی امام نے جملہ کہا اس کی زبان میں رکنت آ گئی اور اس نے ادامہ اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکا، وہ اتر گیا. اترنے کے بعد امام سجاد نے اجازت مانگی. کہا کیا یزید تو مجھے اجازت دے گا کہ میں جا کر اس لکڑی کے ٹکڑوں پر، ممبر نہیں کہا کیونکہ ممبر رسول کی بات الگ ہوتی ہے. اب تک ان لوگوں نے ممبر رسول کہہ کر پکارتے تھے، لیکن کیونکہ جہاں پر اہل بیت کی اور اہداف رسول پامال ہوتے ہیں، اگر وہ ممبر ہو یا اگر وہ مسجد بھی ہو تو خداوند عالم کہتا ہے کہ مسجد زرارہ ہے، اس کو توڑنے کا حکم آتا ہے، جبکہ مسجد کو توڑنا حرام ہے، لیکن حکم آتا ہے توڑنا، کیونکہ یہ علیہ بنائی گئی ہے، خلاف بنائی جا رہی ہے. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ کیا تو اجازت دے گا کہ اس لکڑی کے ٹکڑوں پر جاؤں اور میں دو جملے کہوں، صرف کہوں نہیں تاکہ کیا خدا کی رضامندی بھی ہو جائے، خوشنودی رضا یا خوشنودی خداوند عالم کے لیے، اور شاید اس معاشرے کو، یہ جو یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے لیے اجر اور پاداش ہو، ان کے لیے شاید ثواب کا باعث بنے. کیونکہ جب ہمارے اہل بیت کچھ کہتے ہیں، اگر جو انسان سنتے ہیں تو ان کے لیے اجر ہے، ان کے لیے ثواب ہے. عمل کرنا اس کا بعد کا مرحلہ، سننا بھی اجر کے باعث ہے، ثواب کے باعث ہے. تو امام سجاد نے کہا تو یزید نے اجازت نہیں دی. لوگوں نے کہا یہ تو دل شکستہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے، بیمار ہے، ہتکڑیاں ہیں، کیا کہہ سکتا ہے یہ انسان، یزید اجازت دے دے، جو کہنا ہے اس کو کہنے دے. تو یزید نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے
یہ کیا ہے؟ انہو من اہل البیت. کون سی اہل بیت میں سے ہے یہ؟ قد زق العلم زقا، یعنی ان کے پاس علم وجود میں ہے، ان کے بھرا پڑا ہوا ہے. جس طرح سے خداوند عالم کہتا ہے دکن دکا یا حبن جما، یہ الفاظ جو یوز کرتے ہیں تاکید پہ تاکید کرنے کے لیے، یعنی یزید بھی یوز کر رہا ہے زق العلم زقا، یعنی اتنا علم ان کے وجود میں پڑا ہوا ہے کہ جب تک یہ زبان کھولیں گے تو ایک تو ہماری توہین ہوگی ہی، ایک تو ہماری چہرہ سامنے لائیں گے ہی، وہ پھر وہ اہل بیت کا اصل چہرہ بھی بتا کر جائیں گے، اس لیے ان کو اجازت نہیں لینی چاہیے. اصرار بڑا، مجبور ہوا، اجازت دینی پڑی. یہ خواست خداوند عالم تھی. ہوا جب امام سجاد جاتے ہیں، پہلے تو حمد و ثنا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. حمد و ثنا کے بعد اور ایک بات میں بتاتا ہوں، جب جہاں پہ روکنا ہے وہاں پہ بول دو کہ زیادہ ہوگا ٹائم کر کو، پھر انشاءاللہ کل یہ کر لیں گے. نہیں تو میں خود ایک ذرا پڑھ کو ذرا یہ کر لیتا ہوں، اگر ٹائم پورا رہا تو پورا پڑھ لیتا ہوں، مجھے تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے. نہیں پڑھو ماما، بسم اللہ. آج مجلس ہے 3.25 گھنٹے کو تلک پڑھو قرآن. کب تک؟ 3:45 تک، 4 کو مجلس ہے، 3:45 تک پڑھانے. ابھی آدھا گھنٹہ ہے تو اوکے 20 منٹ پڑھیں گے، پھر 20 منٹ کے بعد میں انشاءاللہ پھر ایک بار یہ کر لیں گے انشاءاللہ. یہاں کے ٹائمنگ کیا ہو رہا ہے یہاں دیکھو ذرا، 4:50. اوکے سواز، اوکے ٹھیک، اوکے شکریہ. تو یہاں پر امام سجاد جاتے ہیں، حمد و ثنا کے بعد میں خطبہ دیتے ہیں. پہلے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں رسول خدا؟ امام سجاد حمد و ثنا کے بعد میں امام سجاد کہتے ہیں یا ایھا الناس اعطینا ستا فضلنا بسبع. پہلے پبلک کو اپنا انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کون ہیں. کیونکہ وہاں پہ میں نے پہلے جیسے بولا کہ شام ایک ایسی جگہ تھی کہ مولا علی کو اور پورے اہل بیت کو گالیاں دیتے تھے، شب و شتم دیتے ان کے خطبہ میں، یا تو لوگ جانتے نہیں تو جانتے تھے جو دشمن تھے. تو یہاں پہ جا کے امام سجاد نے کہا کہ اے لوگو، خداوند عالم نے ہمیں 6 ایسی فضیلتیں دی ہیں جو دوسروں پر بھاری ہیں، جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. اب لوگ سب زیادہ توجہ کریں گے کہ وہ کون سی فضیلتیں ہیں جو یہ اپنا بیان کرنا چاہ رہے ہیں. لوگوں کی توجہ ہو گئی امام سجاد کے پاس کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کہ کون سی. سب لوگ تو آ کے شب و شتم کیے، گالیاں دیے، ان کی توہین کی. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ خداوند عالم نے ہمیں 6 ایسی فضیلتیں دی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. تو لوگوں کی توجہ ان کے پاس گئی. تو امام سجاد نے کہا سب سے پہلے العلم، پہلا علم ہے. علم کیا ہے؟ ایک امامت اور خلافت کے لیے علم و دانش کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی امامت کرنا چاہتا ہے یا خلیفہ بن کر کرنا چاہتا ہے بغیر علم کے نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ لوگ آ کے پوچھتے ہیں، جب پوچھیں گے تو جواب دینا ضروری ہے. جب جواب دینا نہیں آئے گا تو کہنا پڑے گا لولا علی لہلک العمر. جب کیپیسٹی نہیں رہے گی کہ سوالات کی جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے ان کے. یہاں پہ گویا امام سجاد نے ایک علم کہہ کر پوری جو خلافات خلفاء سے لے کر سب پر انگلی اٹھا دی. علم کی ضرورت ہے، یعنی خلیفہ اگر تو بننا ہے تو علم دانش کی ضرورت ہے. ہم کون ہیں؟ باب علم ہے، علم الکتاب ہمارے پاس ہے. ایک علم، اس کی تشریح کریں تو مفسرین کہتے ہیں کہ شاید کتابیں بھر جائیں گی لیکن ختم نہیں ہوگا. لیکن اشارتاً کم وقت میں بتانا تھا لوگوں کو. پہلے ہی بتا دیا کہ 6 فضیلتیں. پہلی فضیلت علم. علم سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک خلافت کرنا ہو، تمہیں خلیفہ بننا ہو، امامت کرنی ہے، اگر علم نہیں ہے تو تم لوگوں کا سوالات کے جوابات دے نہیں پاؤ گے. جب سوالات کے جوابات نہیں دے پاؤ گے تو تم خلیفہ ہی نہیں رہو گے. بغیر جاہل انسان کیسے رہے گا؟ جس طرح سے پہلے خلیفہ بنے اپنے آپ کو کہنے پڑا کہ لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. علم ہے، جواب ہے. اور کہا کہ انا مدینۃ العلم. یہاں پہ کہے نہیں امام زین العابدین، لوگوں تک پہنچا دیے کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. باب علم بھی ہمی ہے، مدینہ علم بھی ہمی ہے، علم کتاب بھی ہمارے پاس ہے. یہ ایک علم. پھر کہا والحلم، علم کے ساتھ حلم، دوسری چیز جو فضیلت جو دوسروں میں نہیں ہے. پہلے بتائی کہ جو دوسروں میں نہیں ہے تو لوگ کمپیئر کریں گے یزید کی خلافت کو، معاویہ کی خلافت کو، ان لوگوں سے کمپیئر کرنا شروع کر لیں گے. وہ کیا حلم؟ حلم کیا ہے؟ بردباری. بردباری کیا ہے؟ شکیبائی. شکیبائی کیا ہے؟ صبر. صبر صرف صبر کو نہیں کہتے حلم.
صبر اسٹریٹجک صبر کو، یعنی جہاں پہ صبر کرنا ہے، صبر کس حد تک کا ہو، صبر کہاں پر ہو، کیسے ہو، حلم یعنی سوچی سمجھی صبر کو، بردباری کو سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ مشکلات حکومت، گرفتاریاں، مصیبتیں، اگر تمہارا حلم تمہیں نہ ہو، اگر تمہارا صدر، وسعت صدر نہ ہو، تمہارا سینہ چوڑا نہ ہو، وہ کیپیسٹی اگر نہ ہو، تم بوجھ وہ اٹھا نہیں پاؤ گے، ہاتھ کھڑے کر دو گے مشکلات میں، ترسات میں. اور اہل بیت کون ہے حلم میں؟ ارے حضرت موسیٰ کو کہنا پڑا رب اشرح لی صدری، خدایا میرا سینہ چوڑا کر، ہمیں تشریح کر، تاکہ میں یہ مشکلات جو آ رہے ہیں، مصیبتیں جو آئیں گی، میں اس کو سہ سکوں. وہ ہے حضرت موسیٰ. لیکن یہاں پہ خداوند عالم کر رہا ہے علم نشرح، کیا ہم نے تمہارا صدر، تمہارا وسعت نہیں دی، تمہارے سینے کو، تمہارا سینہ چوڑا نہیں کیا؟ وہاں پہ مانگ رہے ہیں یا خداوند دے کر بتا رہا ہے. تو یہ ان کے بچے ہیں کہ حلم ان کے خون میں آیا ہوا ہے. ایک حلم جو شرط ہے خلافت کی، پہلی شرط ہے. علم کے بعد میں پہلی خلافت کے لیے جو ضرورت مند تھی وہ حلم تھی. تیسری والسماحہ، سماحہ کیا ہے؟ سخاوت ہے. اگر تم فقیروں تک، نیاز مندوں تک، محتاج لوگوں تک بیت المال کو، ہر ایک چیز کو اگر نہیں پہنچائیں گے تو وہ حکومت ہی نہیں رہے گی. حکومت اسلامی چلانے کے لیے تمہیں سخاوت بننا پڑے گا. اور ہم کون ہیں؟ سخی ابن سخی. پوری دنیا، معاویہ، شام، ہر ایک آدمی سفرہ امام حسن کو جانتا تھا، اور خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کو جانتا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے لٹائی ہیں. یہ سخی ابن سخی ہیں. یہ تو اور بات، سب سے بڑی بات جو قرآن نے خداوند عالم کہہ دیا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو قرآن کی آیت بھی ہے. یعنی حتیٰ نماز کی حالت میں بھی ہوتے ہیں. جب فقیر آ کر دربار میں مانگتا ہے، جب مانگتا ہے تو حضرت علیہ السلام تیسری بار دیے ہیں. جب تیسرے حد تک کسی نے کچھ نہیں دیا تو اللہ کا واسطہ دیا، تو جیسے ہی اللہ کا واسطہ آیا تو انہوں نے اشارہ کیا، اپنی انگوٹھی دے دی، وہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی. یہ اس طرح کے سخی ابن سخی ہیں جو زکوٰۃ رکوع میں رہتے ہیں تب بھی دیتے ہیں، آیت قرآنی آ جاتی ہے. سخی ابن سخی ہیں. پھر انہوں نے کہا امام سجاد نے والفصاحہ، فصاحہ و بلاغت، فصیح کلام اور تبلیغی بیان. یہ دو چیزوں کی ضرورت ہے تاکہ جو انسان حاکم ہے، خلیفہ ہے، امام ہے، میٹھا بولے. قولوا لینا، میٹھا، کریمہ. کتنے قرآن کی آیتیں ہیں کہ میٹھا بولو اپنے ماں باپ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ. کیونکہ جو انسان خلیفہ بنتا ہے یا امام بنتا ہے وہ امت کا امام ہوتا ہے، امت کا باپ ہوتا ہے. جس طرح سے قولوا لینا ہے کہ لوگ ان سے میٹھا بات کریں، یہ ان سے بات کریں. یہ تو فصاحت و بلاغت میں تو بہت ہی آگے بڑھ چکے ہیں. لوگوں کو پتا تھا نہج البلاغہ کا کہ اخو القرآن ہے. ان کا نام جب نہج البلاغہ کا نہیں دے سکے تو اخو القرآن کہنا پڑا کہ قرآن کا بھائی ہے، قرآن کا بھائی کتاب. یا صحیفہ سجادیہ جو امام سجاد کے ہیں وہ اخت القرآن، قرآن کی بہن ہے. یعنی اتنی فصاحت و بلاغت تھی کہ جب دربار کوفہ میں بی بی زینب نے بھی جب خطبہ دیا تھا تو لوگ کہنے لگے کہ علی کا خطبے یاد آ رہے ہیں، وہ لہجہ وہ یہ. یعنی فصاحت و بلاغت ان کے خون میں گویا آ گئی ہے یہ چیزیں. تو یہ فصاحت و بلاغت کا. چوتھا، پانچویں چیز کیا تھی؟ کیا چیز ہے جو دوسروں سے فضیلت ہے دوسرے لوگوں سے؟ تو امام سجاد فرماتے ہیں والشجاعہ، شجاعت. شجاعت کو کون نہیں جانتا تھا؟ ہر ایک انسان اس سے واقف ہے، شجاعت سے. تو حکومت اور رہبریت کی مسئولیت کا لازمہ جو ہے، احتیاط جو ہے، اگر جب کوئی ظلم ہو تو اس کے خلاف کھڑے ہونا ضروری ہے. جب کوئی متجاوزان، زور گویان، ظالمان، جب ایسی چیزیں آتی ہیں تو اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. اس کے خلاف کھڑے ہونے کو کہتے ہیں شجاعت. دلیر بننا ضروری ہے. اسی لیے جو پہلے جنگیں تھیں، حضرت حمزہ رہیں، خود رسول رہیں، ہمارے امام علی رہیں یا امام حسین رہیں، امام علی اور امام حسین کو اشجع الناس کہا جاتا ہے، یعنی شجاع ترین لوگوں میں.
یہ انسان ہے امام علی اور یہ، تو یہ اس میں تھی۔ فصاحت و بلاغت میں بھی یہ بات ہے کہ جس طرح سے حضرت موسیٰ نے واحلل عقدۃ من لسانی کہا تھا، رب اشرح لی صدری کے بعد میں کہ میری زبان کو کھول دے، لیکن وہاں پہ نہیں تھی یہ بات۔ حضرت موسیٰ نے کہا تھا فصاحت بلاغت اللہ سے مانگی تھی، لیکن یہاں پہ خداوند عالم نے دے کر بھیجی تھی، فرق یہی ہے۔ تو شجاعت ہونا ضروری ہے، جو شجاع انسان کو پوری دنیا جانتی تھی اس ٹائم پہ، ہر ایک آدمی جانتے تھے، امام علی کا جیسے نام آتا یا حضرت حمزہ کا نام آتا تو اشجع الناس تھے وہ، کیونکہ ظالموں کے خلاف ہونا کھڑے نہیں ہوتے، آپ شجاعت نہیں ہوتے، ڈر پوک رہیں گے تو، خوف زدہ رہیں گے تو، یہ جو فضیلت دوسروں سے ہے۔ بعد میں خدا یہ امام سجاد کہتے ہیں کہ چھٹی چیز، آخری چیز کیا ہے؟ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، خداوند عالم نے مؤمنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈالی ہوئی ہے۔ ایک ہے گویا یہ بتا رہے تھے امام سجاد، جو تو نے محبت حاصل کی ہے یہ محبت نہیں ہے، یہ ڈر ہے لوگوں میں تلوار کا۔ ہماری محبت مومنین کے دلوں میں ہے، اگرچہ وہ ابھی ساتھ نہیں ہے کیونکہ وہ جاگے نہیں ہے، لیکن ہماری محبت ان کے دلوں میں پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا نے خود جب ختم کیا تو قل لا اسألکم اجرا علیہ الا المودۃ فی القربى کہا، مجھے رسالت، اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے لیکن قربا میں، میرے قرابت داروں میں، میرے اہل بیت کی محبت ہو، کیونکہ انہوں نے مانگا تھا رسول خدا نے، خداوند عالم نے بھی مومنین کے دلوں میں محبت ڈالی ہے۔ گویا ان 6 چیزوں کو کہہ کر امام سجاد نے بتا دیا کہ کیونکہ صرف 6 چیزیں نہیں کہی، فضیلت بخشی ہے کہا، یعنی دوسروں پر ہم پر زیادہ چیز ہے، ہماری اس چیز میں فضیلت ہے، برتری ہے، بڑی چیز ہے، بزرگی ہے اس چیزوں میں۔ تو لوگوں متوجہ ہو گئے کہ یہ 6 چیزیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں نہیں ہے، اور سب لوگوں کو پتا ہے کہ 6 چیزیں ان میں ہیں، تو لوگ وہاں سے ڈائیورٹ ہونا لگے، وہاں کی ان کی سوچ جو افکار اہل بیت کے بارے میں تھی چینج ہونے لگی۔ جیسے ہی ان کی افکار چینج ہونے لگی تو پھر جا کے امام سجاد کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد میں امام سجاد کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں بیان کری بعد میں، بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ مُحَمَّدًا، بے شک جو نبی، برگزیدہ نبی، چنندہ نبی، آخر نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم میں سے ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وہ مِنَّ الطَّيَّارِ، کیونکہ لوگ ایز اے مسلم کمیونٹی، امت مسلمہ بول کے بلایا ہوا تھا یزید، جو باہر کے روم سے یا باہر کے جو امبیسیڈرز کو، جتنے لوگوں کو بھی بلایا گیا تھا، وہ بتایا تھا کہ ایک اسلامی حکومت کے حساب سے بتایا گیا تھا، اس لیے ان کو یہ کہنا ضروری تھا، کیونکہ جو لوگ آئے ہوئے تھے، کرسچن رہیں، راہب رہیں، یہودی رہیں یا خود مسلمان رہیں، رسول کو تو جانتے تھے۔ درست ہے کہ شام میں اہل بیت امام علی اور ان کے بچوں کے خلاف تھے، وہ یعنی ان کو شب و شتم بکتے تھے کیونکہ ان کو نہیں ناشنا تھے۔ جیسے انہوں نے کہا یہ کہنے کے بعد میں 6 فضیلتوں کے بعد میں، ہمارے میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی جو چنندہ نبی ہیں، پھر کہا کہ ہمارے میں سے طیار ہیں، جعفر طیار۔ پورے امت مسلمہ کو پتا کہ جعفر طیار کون تھے، کہ ان کی 2 شان قلم ہو گئے تھے، تو رسول خدا نے کہا تھا کہ یہ جعفر طیار ہے، یہ جعفر ذوالجناحین ہے، جو 2 پر خداوند عالم کی طرف سے عطا ہوا کہ جو بہشت میں سیر کریں گے اس پر سے۔ تو یہ پورے امت مسلمہ کو معلوم تھا، تو انہوں نے انڈائریکٹلی بتایا کہ وہ ہم میں سے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا وہ منا اسد اللہ و اسد رسول ہی، ہمارے میں سے اسد اللہ ہے۔ اس زمانے میں اسد اللہ حضرت حمزہ کو بھی کہتے تھے جو سید الشہداء بھی تھے۔ تو امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ حضرت حمزہ جو چچا تھے رسول خدا کے، وہ اسد اللہ تھے، شیر خدا تھے، وہ ہم میں سے، وہ اسد رسول ہی، اور رسول خدا کے شیر تھے۔ گویا رسول خدا کے شیر تھے، حضرت حمزہ کے لیے بھی ہے، امام علی کے لیے بھی ہے۔ صدیق تھے حضرت علی علیہ السلام کو، کیونکہ سب ابو ذر کی حدیث کو یاد ہے کہ صدیق اکبر حضرت علی علیہ السلام کو کہتے تھے دنیا میں، رسول خدا، صدیق اکبر و فاروق۔ حضرت امام علیہ السلام کی جو صفات تھے جو بعد میں دوسروں کے لیے چینج کرنے کی شروع کر لیے۔ تو یہ کہا کہ اسد رسول ہی، رسول خدا کا شیر ہمارے میں سے ہیں۔ ستہ ہذہ الامہ، جو رسول خدا کے نواسے ہیں، اس امت کے نواسے، وہ ہم میں سے ہیں، یعنی حسن و حسین وہ ہمارے میں سے ہیں۔
لوگ ابھی تک امام سجاد کو سجاد نہیں جان رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ علی ابن الحسین ہے، اپنا انٹروڈیوس اوپر سے کروا رہے ہیں، لوگوں کو آشنائی کروا رہے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ ہم میں سے ہے. وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں اپنے آپ کو بتانے کے لیے کہ میں کون ہوں، ابھی بتا رہے ہیں کہ کون ہے اسلام، کیا ہے، کیا فضیلتیں ہیں اپنے خاندان کی، اپنے خاندان کی طرح سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. بعد میں کریں کہ وہ من المہدی ہادی الامہ، اور نجات دہندہ جو مہدی ہے وہ بھی ہمارے امت میں سے ہے. گویا یہ امام سجاد رسول خدا سے لے کر امام مہدی تک کا انٹروڈکشن کروا دیا کہ جو کوئی بھی اسد اللہ ہے یا مہدی یعنی نجات دہندہ ہے، اس امت کا نجات دہندہ ہے، وہ سب کچھ ہمارے میں سے ہیں. لوگوں کی اور ذہنیں توجہ گئی امام سجاد پر کہ یہ کون ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ کس طرح سے کہہ رہا ہے. اس کی فصاحت و بلاغت و علم و شجاعت و سماعت کو سب سمجھ رہے تھے کہ شجاع انسان، سمجھ رہے تھے جو فضیلت انہوں نے بیان کی تھی کہ ایک دربار میں ایک دشمن کے اس میں ہتھکڑیاں پہنا ہوا، سب کچھ لٹایا ہوا ہے، یہ باغی ہیں لیکن اتنی شجاعانہ دلارانہ طور سے خطبہ دے رہا ہے، کچھ بھی ڈر نہ کوئی بل پڑا ہے پیشانی پہ، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بتا رہا ہے، اپنے آپ کو انٹروڈکشن کروا رہا ہے. یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. لوگوں کی طرف آیا، تب جا کے ہمارے امام سجاد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ من عرفنی فقط عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ سن کے میں کون ہوں. اب جا کے اپنا بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. کیا کہہ رہے ہیں پھر بھی اپنا بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ انا ابن مکہ تو مینا، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں. مطلب کیا ہے؟ یعنی سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بنیان گزار مکہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کو بنایا ہے، وہ فاؤنڈر ہیں، تو میں ان کا بیٹا ہوں. گویا بتا رہے تھے کہ جو مکے کا بیٹا یعنی حضرت ابراہیم کا بیٹا میں ہوں. مینا قربان گاہ کی جگہ ہے، حضرت اسماعیل، مطلب حضرت اسماعیل کا ذہن میں آتا ہے. گویا ایک تیر دو نشان، ایک طرف سے بتا رہے تھے کہ مکہ و مینا کا بیٹا ہوں، یعنی حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کا بیٹا ہوں. پھر دوسری طرف سے بتا رہے تھے کہ مینا قربان گاہ ہے، وہاں پہ حضرت اسماعیل ذبح عظیم میں تبدیل ہو گئے، لیکن ذبح عظیم وہ آج ہے جو امام حسین ہے اسی جگہ پر، اسی طرح سے جہاں پہ وہاں پہ قتل ان کو وہاں پہ کرنا چاہا تھا، جو ذبح عظیم میں تبدیل ہوا، جو آج میں اپنے والد کا ذبح کروا کے اپنے بھائیوں کا علی اصغر علی اکبر کو قربانی دے کر آیا ہوں. یعنی قربانی کی طرف انہوں نے نشانہ کر کے بتایا کہ آج وہ ہم نے قربانی دے کر آئے ہیں. پھر انہوں نے کہا انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں. زمزم و صفا کیا ہے؟ زمزم تو پتہ ہے نا، حضرت اسماعیل نے ایڑیاں لگ رہی تھی پانی کی خاطر تو ابل آیا تھا پانی. گویا بتا رہے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں، لیکن آج حضرت علی اصغر نے جب پانی مانگا تو اس کو تیر سے اس کو چھیدا گیا اس کا گلا. فرق وہ ہے، فرق یہ ہے تشنگی کا، یعنی جو ذبح عظیم جو کہا جاتا ہے کہ اس حد تک اس کے اوپر کر کچھ اور نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ذبح عظیم. تو وہاں تک خداوند عالم نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے، ذبح عظیم کا ہمیں دیا ہے کہ زمزم و صفا کا میں بیٹا ہوں. صفا وہ جو پہاڑی بھی ہے، گویا اس طرح سے وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو زمین پر اترے تھے تو اسی صفا میں اترے تھے، تو اس لیے میں بھی حضرت آدم کا بیٹا ہوں. گویا اس طرح سے بھی لوگوں کو بتا رہے تھے، کیونکہ وہاں پہ جو لوگ تھے سب چنندہ افراد کو جمع کیا ہوا تھا. کوئی جوہلا کو، کوئی جاہلوں کو یزید نے کرسی نشین نہیں بنایا تھا. وہ پوری دنیا کے ایمبیسیڈرز تھے، پورے چالاک تھے، اپنے وزراء تھے، سب تھے، جو بھی جس خاندان کا اہلیت رکھتا تھا اس کو لے کر آیا تھا وہ، تاکہ ان کو نعوذ باللہ توہین و تذلیل کر سکے. وہاں پہ کس طرح سے امام سجاد اپنے خطبہ دے کر ان کے ذہنوں کو بدلا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں. ابھی خود کو نہیں بتا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، اپنے حسب کو، نسب کو، علم کو، سب کچھ کو بتا رہے ہیں، اپنی فضیلتوں کو سب کچھ بتا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ انا ابن من حمل رکن باطراف الرداء، میں اس کا بیٹا ہوں جب قریش خاندان جب مکے میں کعبۃ اللہ کو دوبارہ بلڈ کرنا پڑا تھا، تخریب کر کے دوبارہ بنائے تھے، تو جھگڑا ہو گیا تھا پورے خاندانوں میں، الگ الگ خاندانوں میں، کہ کون جا کے حجر اسود کو رکھے گا، کیونکہ شرف ہے حجر اسود کو رکھنا. یہ اس پوجا کے زمانے میں بھی یہی تھا، اسلام ابھی نہیں آیا تھا. حضرت رسول خدا محمد امین کہلاتے تھے،
صادق کہلاتے تھے، لیکن اسلام ابھی انہوں نے انٹروڈکشن نہیں دیا تھا، مبعوث نہیں ہوئے تھے، 40 سال ابھی نہیں ہوئے تھے، جوان تھے حضرت رسول خدا. تب وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں جو اپنی ردا میں اپنے ابا میں حجر اسود کو رکھا تھا، اور حجر اسود کو رکھنے کے بعد میں اختلاف نہ ہو، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے کیا طے کیا تھا کہ جو کوئی بھی ابھی اس مکے مسجد احرام میں انٹری آئے گا اس کی بات ہم مانیں گے یا اس کو دے دیں گے حجر اسود رکھنے کے لیے. یہ پورا جھگڑا زیادہ بن گیا تھا حجر اسود کو رکھنے کے لیے، تو انہوں نے سب مل کر پورے لوگوں نے کیا طے کیا کہ اب جو کوئی بھی اس در سے آئے گا اس کے ہاتھ میں دے دیں گے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اندر آئے، محمد امین، تو اب لوگوں نے کہا کہ یہ تو امین ہے، چلو ٹھیک ہے ان کے ہاتھ سے ہی رکھوا دیتے. پھر بھی انہوں نے اپنا نہیں کیا، اپنے ابا نکالا، پتھر کو رکھا، حجر اسود کو رکھا، اور جو الگ الگ خاندانوں کے ان کے کیا کہتے ہیں سردار تھے، ان کو کہا کہ ہر ایک آدمی ایک ایک ہاتھ پکڑے تاکہ ہر ایک کے ہاتھوں سے یہ نصب ہو سکے. پھر جیسے ہی وہ سب لے کے آئے تو پھر حضرت اپنے ہاتھوں سے پیغمبر اکرم نے کیا رکھا، حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں رکھا. تو یہ یاد دلا رہا ہے کیونکہ لوگ جو کفار تھے سب کو پتا تھا، یہ حتیٰ جو لوگ باہر سے آئے تو سب کو پتا تھا یہ، کیونکہ یہ بات اسلام سے پہلے کی بات ہے. تو یہ بتا رہے کہ میں ان کا بیٹا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ انا ابن خیر من اعتذر وردا وانا ابن من طاف وسعى، میں وہ ان کا بیٹا ہوں جس نے مثلا احرام پہنا، احرام پہننے کے بعد میں طواف کیا اور سعی کی، گویا اس کے بعد میں کہتے ہیں کہ انا ابن خیر من حج ولبى، میں اس کا بیٹا ہوں جو بہترین حج کیا اور لبیک کہا اللہ تعالیٰ کو. یعنی گویا یہ بتا رہے تھے کہ حج وداع کا بتا رہے تھے، کیونکہ رسول خدا نے صرف ایک ہی حج کیا ہے، حج واجب صرف ایک ہے، اگر نہیں پتا تو یاد رکھ لیں. حج واجب رسول خدا نے صرف ایک ہی بار کیا ہے، وہ حج وداع آخری حج تھا رسول خدا کا، اس کے بعد بھی پھر حج نصیب نہیں ہوا. تو وہ حج وداع میں کیا کیا، وہ حج واجب کرنے کے بعد میں عمرہ کیا ہوا ہے رسول خدا نے. حج واجب ایک ہی ہے ان کا جو اس کو حج وداع سے ہم جانتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا، رسول خدا نے حج وداع کے بعد میں گویا لوگوں کے ذہنوں کو غدیر خم کی طرف لے جانا چاہتے تھے. یہ جو کہا انہوں نے، سعی کی، طواف کیا، احرام پہنا، حج کیا اور لبیک کہا، میں ان کا بیٹا ہوں، گویا اس حج کے وداع کے ساتھ ساتھ میں لوگوں کی توجہ غدیر خم کی طرف بھی انہوں نے دلائی. پھر انہوں نے کہا کہ انا ابن من اسری بہ الی المسجد الاقصی. سب لوگوں کو پتا تھا کہ رسول خدا کی معراج، سب لوگ جانتے تھے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، مسجد اقصی سے پھر آسمانوں میں گئے. تو یہ بتا رہے تھے کہ میں ان کا بیٹا ہوں جو معراج پر گیا تھا، مسجد اقصی گیا تھا، میں ان کا بیٹا ہوں کہ آسمانوں میں جا کر ملائکہ کی امامت کی. رسول خدا ملائکہ میں وہاں پہ جب گئے تھے آسمانوں میں تو وہاں پہ نماز جماعت پڑھائی ہے رسول خدا نے، ملائکہ معموم تھے، رسول خدا امام تھے. سدرۃ منتہا تک پہنچے، حتیٰ کہتے ہیں کہ قاب قوسین او ادنا، صرف سدرۃ منتہا تک نہیں، اتنا نزدیک ہو گئے تھے خداوند عالم کے پاس، یا دو بلش یا اس سے بھی کم تر. ایک مثال سمجھانے کے لیے، یعنی جب سانس و سانس ملتی ہے تو ایک بلش دو بلش کا فاصلہ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں، اس سے کم، او ادنا، یعنی اتنا قریب ہو گئے تھے. تو گویا یہ بتا رہے تھے کہ ہم ان کے بچے ہیں، یہ سب چیزیں ان پر واقع ہوئے ہیں. معراج، ہر ایک چیز جو اب تک میں نے بتایا، یہ سب چیزیں ہمارے میں نازل ہیں اور ہم ان کے بچے ہیں. تب جا کر جب لوگ سب رو بھی رہے تھے، آنکھوں میں سے آنسو آ رہے تھے کہ یہ کون سی شخصیت ہے، یہ جو گرفتار کر کے آ گیا ہے، یہ کون سے شخص کو اس نے قتل کر دیا یزید نے. لوگوں میں کوہرام مچ گیا، جوش آ گیا، ولولہ آ گیا کہ کون ہے، کیا ہے، ابھی سمجھ نہیں رہے تھے. تب جا کے امام سجاد نے کہا کہ انا ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کا نواسا ہوں، میں محمد کا بیٹا ہوں. تب لوگوں نے بول کہ تم نواسے رسول کو قتل کر دیا. تب وہاں پہ راہب بھی اٹھے، کرسچنز بھی اٹھے، دوسرے لوگ بھی اٹھے کہ تو کیا کہہ رہا ہے، اگر حضرت عیسیٰ کا اگر کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اس کے آنکھوں پہ رکھتے، تو نے رسول کے بیٹے کے ساتھ ایسا کیا ہے، رسول کے نواسوں کے ساتھ ایسا کیا ہے. اس طرح سے اسٹریٹجی بنائی، اس طرح سے انہوں نے خطبہ پیش کیا. لوگوں کو آشنائی بھی اہل بیت کی ہوئی، بتا دیا کہ اگر کوئی خلیفہ بننا چاہتا ہے تو کیا کیا فضیلتیں اس میں ہونی چاہیے، اور بتا دیا کہ ہم کس چیز کے مالک ہیں، اور یہ جو یزید اور اس کے جو لالچی کتے جو بھوک رہے ہیں وہ کس خصلت کے انسان ہیں. تب جا کے یہ ہوا. ایسے ہی وہ لوگ جتنا
اہل بیت کو اس نیزوں کے سروں کے ساتھ میں اہل بیت کے اسیروں کے ساتھ میں تذلیل اور توہین کرنا، تاخیر کرنا چاہتے تھے، اتنا ہی الٹا ہوتا جا رہا تھا. تو یزید کو مجبوراً کہنا پڑا کہ یہ ابن زیاد نے کر دیا ہے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. اب تک تو شادی کرتا تھا، خوشی کرتا تھا، سب کچھ کرتا تھا. اس کے بعد میں خطبات کے بعد میں اتنی انقلاب ہونا برپا ہو گیا تھا تو اپنی چال کو پلٹ گیا ہے. وہ کہا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا. میں نے تو نہیں کہا تھا، صرف بیعت کے لیے کہا تھا، میں نے اس کا سر لانے کے لیے نہیں کہا تھا. پلٹ گیا ہے. جا کے دیکھیں، ہسٹری پڑھیں، تاریخ پڑھیں. اسے کہتے ہیں فتح، جیت، صبر. صبر کس طرح کا صبر؟ بے تحاشا صبر نہیں کہ کچھ یاد ہی نہ رہے انسان کو، چند چھوٹی چھوٹی مصیبتیں کے لیے اتنا بے قابو ہو جائے انسان کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ میں کیا کر رہا ہوں. نہیں، صبر اسٹریٹجک صبر ہو. صبر اگر ہو تو اس کا پلاننگ ہو، کیا کرنا ہے، کب کیا بولنا چاہیے. یہ چیزیں ہیں جو ہمیں توجہ دلاتی ہیں خطبہ امام سجاد علیہ السلام سے. انشاءاللہ کہ پتہ نہیں کیسا تھا، کیا تھا، انشاءاللہ مستفیض ہوئے. ماشاءاللہ زبردست. کہ ہمارے تاریخی حساب سے میں بول رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام جب پریشر زیادہ پڑا، جب لوگوں میں انقلاب آنے لگا تو یزید اپنے آپ کو پلٹ گیا کہ میں نے نہیں، عبید اللہ ابن زیاد نے کر دیا، سر میں نے نہیں چاہتا تھا کہ سر قلم ہو وغیرہ وغیرہ. تو اجباری ہو گئی کہ اہل بیت کو چھوڑنا پڑا. جب رسول یزید نے امام سجاد کو بلا کر بولا کہ تم اختیار ہے، چہلم سے پہلے ہی تمہیں اختیار ہے کہ چاہے تو تم کربلا جاؤ، چاہو تو تم مدینہ جاؤ، چاہو تم جہیں پہ بھی جانا چاہتے ہیں تو ہم اس کا بندوبست کریں گے، سواریوں کا، سب چیز کا بندوبست کریں گے، تم جا سکتے ہو. تو امام سجاد نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کر آتا ہوں پھر بتاتا ہوں. اب یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ امام تو امام تھے، چاہتے تو ادھر ہی فیصلہ لے سکتے تھے. امام کا حکم بی بی زینب پر لازم ہے، بی بی زینب کا حکم امام پر لازم نہیں ہے، کیونکہ وہ امام وقت ہیں. پھر وجہ کیا تھی کہ امام سجاد نے بی بی زینب سے پوچھنے کا بتایا؟ تو یہ بات ہمارے علماء بتاتے ہیں، بی بی زینب نے جب خیمے جل رہے تھے تو امام سجاد سے پوچھ کر بتایا کہ جب بھی کوئی آپ کا شرعی مسائل ہو، جب بھی آپ کا کوئی جان پر آئے تو امامت ہی اس کا جواب دے سکتی ہے. تمام لوگوں تک، جبکہ ہمارے امام بیمار تھے، بی بی زینب نے کھندوں پر باہر لے کے آیا چلتے ہوئے خیمے پر، پوچھا کیا ہم چل کر مر جائیں یا ان خیموں سے باہر نکل جائیں؟ تب امام سجاد نے کہا تھا کہ جان بچانا واجب ہے، خیموں کے باہر نکل جائیں. وہاں پہ بی بی زینب نے بتا دیا کہ امامت فیصلہ کن ہے. یہاں پہ امام سجاد نے، کیونکہ بی بی زینب نے وہاں بتایا تھا، یہاں پہ بتایا کہ بڑوں کا مشورہ لینا ضروری ہے. اگرچہ میں امام ہوں لیکن امام مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی شرعی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جانا، یہاں پہ جانا، یہاں پہ جانا حکم کی ضرورت نہیں ہے. یہ امام کا کام نہیں ہے، یہ عقیدوں کا کام ہے، یہاں بڑوں کا کام ہے کہ وہ کیا چاہتی ہیں. ہماری عورتوں کی ارزش بتائی، خواتین کا رتبہ بتایا کہ غم میں سب سے بڑا رتبہ خواتین کا ہوتا ہے، وہ جو چاہے وہ فیصلہ لے. تو بی بی زینب نے فیصلہ لیا کہ سب سے پہلے ہم مجلس کریں گے پھر کربلا جائیں گے. گویا دونوں طرف سے بتا دیا ہمیں کہ اسلام میں مشورہ، جس طرح سے امام علی نے اپنے چچا سے مشورہ لیا تھا شادی کرنے کے لیے حضرت ام المؤمنین کے ساتھ میں، اسی طرح سے کہ امام ہے، مشورے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بڑوں کا مشورہ بتایا تھا. یہاں پہ بتا دیا کہ غم کا مسئلہ، اس چیز کا مسئلہ اگر ہو تو کبھی بھی اپنے عورتوں کا، اپنے خواتین کی عزت کرو، ان سے مشورت کرو، لیکن اگر کوئی بات اسلام پر اگر آتی ہے تو پھر وہ امام ہی فیصلہ لیتا ہے. السلام.